عبدل فون سننا. ہیلو وعلیکم السلام. چھوٹا صاحب کا پوچھ رہے ہیں. اچھا ہلو جی نہیں میں عامر کا والد بات کر رہا ہوں. عامر تو مری ٹرانسفر ہو گئی ہے نا اس کی. یہی کوئی 10 روز ہوئے. اچھا اس کا فون آئے گا تو بتا دوں. ویسے اگر آپ چاہیں تو وہاں فون پہ بات ہو سکتی ہے. ہاں نمبر لکھ لیجیے. لکھیں 410438. بہت 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 اللہ حافظ. لیکن صبح خیریت سے آج صبح صبح ہی تنظیمیں نظر آ رہی ہیں. 10 دن ہو گئے. لگتا ہے کہ مہینوں گزر گئے عامر کو مری جائے گا. آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وہ یہاں رہتے ہوئے بھی آپ ہی کے پاس ہوتا تھا. چھانگا منگا پاس ہی تو تھا. 2-4 روز میں ایک چکر لگا لیا کرتا تھا. مگر اب تو فارسٹ آفیسر ہیں صاحبزادے. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بیگم صاحب. اور پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ کیا کام ہے بھائی کہ ویرانوں میں اور جنگلوں میں جا کر درختوں کی حفاظت ہو رہی ہے. ملک کی خدمت کر رہے ہیں بیچارے. بیگم صاحبہ ہمارے ملک میں جنگلات اور درختوں کی کیا اہمیت ہے اس کا آپ کو کیا پتا؟ مجھے پتا بھی نہیں کرتا. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بہت دور ہو گیا ہے. نہ جانے بیچارہ اکیلا کیسے گزارا کرے گا. اکیلا ماشاء اللہ ایک قدر خوبصورت بیوی کے ساتھ پرفضا مقام پر زندگی گزارنے گیا. سارا کیا ہے یہ منوج کماری کا. وہی اسے جنگلوں میں لیے لیے گھوم رہی ہے. جب میاں بیوی خوش ہیں تو پھر کس بات کر رہا ہوں. وہ ہمارے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی. جب سے شادی ہوئی ہے بچے کو ایک بار نہیں بھیجا ہمارے پاس. ہاں تو جب دونوں کی شادی ہو گئی ہے تو شادی کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے. ویسے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. مگر ہماری اماں نے تو کوئی شکر نہیں کیا تھا. میں آپ کو جنگلوں بیابانوں میں لیے لیے نہیں گھومتی رہی. ارے بھائی اب جنگل کی نوکری میں تو یہی کچھ ہوگا. کس نے کہا تھا یہ نوکری کرنے کو؟ منع کیا تھا نا. ویسے ہماری ٹریول ایجنسی میں تو عامر صاحب کے لیے اب بھی نوکری حاضر ہے. مگر کیا کریں آپ کے صاحبزادے ہیں ہی بڑے خوددار. ہاں ایک باپ خوددار دوسرا بیٹا خوددار. ہمارا ضرورت تو ہے آج آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نئی جگہ ہے نئے نئے لوگ ہیں.
کیسے ایڈجسٹ کرے گا؟ حقیقت 100 طرح کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں. فضا میں اڑتے ہوئے پرندے کے شکار کا مزہ ہی کچھ اور ہے. منے کیا خوب، بہت خوب لالا. تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ نہیں ٹرک روانہ نہیں کیا؟ انتظامات سارے مکمل ہیں، سامان بھی لوڈ ہو گیا، مگر کیا؟ نئے فارسٹ آفیسر کی وجہ سے پروگرام ملتوی کرنا پڑا. جو قرآن میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ ابھی تک اس کے مزاج کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. یہ نیا فارسٹ آفیسر ہے کون؟ عامر نام ہے لالا اس کا. اور یہ تو نام ہوا نا. سنا بڑا اصول پسند، دیانتدار اور ایماندار ہے وہ لالا. رشوت سے نفرت کرتا ہے اور اپنے ساتھ کو سب سے پہلا یہی سبق دیا ہے اس نے. آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. سنا بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے اس کا. پیسہ مجبوری نہیں ہے اس کی لالا، اور ضرورت تو ہے. کہتا ہے میری ضرورت کا سب کچھ ہے میرے پاس. اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا نا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. منے کیا؟ مگر لالا کچھ دیر تو انتظار کرنا پڑے گا. تمہارے اس کی ملاقات ہوئی؟ ابھی نہیں. تو کتنے لوگ؟ صرف میاں بیوی. بچے لوگ نہیں. کچھ نہیں. The information superhighway is the greatest and most exciting development of the millennium.
سائرہ 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 سر بیگم صاحب ابھی ادھر ہی تھی. چوکیدار کہاں ہیں؟ بیگم صاحب نے کس نے بازار بھیجا تھا. جب چوکیدار کو بازار بھیجنا تھا تو پھر مجھے اتنی لمبی لسٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ باہر لائن میں تو ہر دن تھی. سائرہ 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 چوکیدار تم کیا کر رہی تھی؟ سوال کرتے رہو گے, اٹھاؤ گے نہیں؟ مجھے پریشان کر دیا. کیا کہہ رہی تھی؟ ٹہل رہی تھی, سیر کر رہی تھی. چڑیا کا بچہ گھونسلے سے نیچے گر گیا تھا. اسے نیچے سے اٹھا کے دوبارہ گھونسلے میں رکھی. تمہاری آواز سنی, گھبرائی اور دڑم سے نیچے گر گئی. کیا بدتمیزی ہے یہ بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر تم یہاں آئی ہوئی اور یہ سارا کچھ کر رہی ہو, بچوں کی سی حرکتیں کر رہی ہو, یہ ہے بدتمیزی. یہ بدتمیزی ہے. چڑیا کے بچے کو میں نے واپس اس کے گھر میں رکھا, یہ بدتمیزی ہوگی. اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے گھروں کا خیال رکھ رہی ہو, یہ بدتمیزی. وہ دیکھو چڑا کیسے جھک جھک کے میرا شکریہ ادا کر رہا ہے. جی ذرا غور سے دیکھیں, چڑا غصے میں ہے اور چی چی کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی بدتمیز ہے جو میرے گھر میں جھانکی ہے. میں پردہ دار چڑا ہوں. تمہیں پڑھنے کی زبان آتی؟ ہاں مجھے زبان آتی. کب سے؟ جب سے ہدہد سے شادی ہوئی ہے. میں ہدہد ہوں؟ اچھا چلو مجھے واپس بھی جانا ہے. اٹھو. میں جو چڑیا کے بچے گھونسلے میں رکھنے جا رہی تھی نا, وہ دیکھو وہ درخت پہ خون کیسا لگا ہوا. ڈوگی کے منہ پہ بلڈ لگا ہوا, کوئی جانور کھا گیا ہوگا. جبھی میں کہوں 8-10 دن سے کچھ کھا ہی نہیں رہا. اس کا خیال ہے میرا بھوک سے برا حال ہے. اب تم اپنا مقابلہ اس سے کرو. نہیں صاحب, ہمارا اس کا کیا مقابلہ. وہ تو آپ کا اتنا لاڈلا پیارا ہے, ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے آپ کو. میرا اس کا کیا مقابلہ. نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تم سے زیادہ وفادار ہے. Very good. Mami के बच्चे. Fantastic. Wonderful. This place is no less than Switzerland. Pakistan is a beautiful country. Our hair is quite dark. یہ مقامی سیزن میں جو کماتے ہیں سارا ساتھ اسی کی کھاتے ہیں. ان کا ذریعہ مار سیاحت ہے. یہ ہاتھوں سے بڑی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں. اس جگہ کو ملبن کہتے ہیں. یہاں سے
سے پوری وادی نظر آتی ہے. ذرا سے فاصلے پر مقامی لوگوں کی بستی ہے. اچھا، اور جھونپڑیاں ہیں، کچی بستی ہے. کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت، بہت معصوم اور ان کا لباس بہت خوبصورت ہے. کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ ہاں ضرور، آئیے میں ملواتا ہوں آپ کو. آئیے. کدھر لے کے جا رہے ہو اپنے رشتے داروں کو؟ خان صاحب ان کو بستی دکھانی ہے. خبردار جو بستی کی طرف لے کے گیا ان کو. ان کی طرح لوگ نہیں رہتے ادھر، باپردہ عورتیں رہتی ہیں. خان صاحب یہ لوگ صرف گھوم پھر کر دیکھ رہے ہیں. وہ ان کے اپنے ملک میں دیکھنے کو کچھ نہیں رہا، یہ منہ اٹھا کر ادھر آ جاتے ہیں. کیا ڈھونڈتے پھرتی ہیں ادھر ہے؟ خان صاحب یہ ہمارے کلچر کی تصویریں بناتے ہیں، پھر پوری دنیا میں متعارف کراتے ہیں. یہاں کا خوبصورتی ہے، یہاں رہنے دو، ہمیں چین سے جینے دو. تصویریں بنا کر سستے داموں چیزیں خرید کر پوری دنیا میں ہماری غربت کا مذاق اڑاتی ہو. 10 روپے کا چیز 1000 روپیہ میں بیچ کر منافع کماتے ہو. تو میرے کلچر متعارف کرواتے ہیں. اب تو بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں. بلا وجہ نہیں ہوئے، ان کو یہاں سے 9-2-11 کرو، نہیں تو ہم سرے والے بندوق سے تمہاری آنکھ میں گولی مارے گا، ایک لائٹ اڑا دے گا. وہ ادھر باپردہ عورتیں رہتی ہے جو بات. اوہو موخو نہ کرو، نہیں تو ابھی بتاتا ہوں تجھے. چلو یہ ایسے ہی ہے. چلو ادھر سے چلو. آئیے میں آپ کو آگے سے دکھاتا ہوں. واہ واہ، کتنا خوبصورت ہے. اچھے لگے نا؟ صرف 2 ہی لائے. اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو میں اور لا دوں گا. میں تو یہ بھی لے کے ڈر رہا تھا کہ کہیں جناب کو ہماری پسند بھی آتی ہے یا نہیں. کیوں نہیں پسند آتی؟ آپ کی پسند تو بہت اچھی ہے. اچھا، تھینک یو ویری مچ. مثلاً میں خود. اب دیکھیں نا، جب بھی کوئی مجھے دیکھتا ہے تو تعریف تو آپ ہی بھی کرتا ہے کہ واہ کیا پسند ہے. اچھا، یہ پچھلے دنوں لاہور شاپنگ ہوئی تھی جو میں شاپنگ کر کے آیا تھا آپ کی، اس میں تو سب کچھ ریجیکٹ ہو گیا تھا. یہ ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے، یہ کلر ٹھیک نہیں ہے، یہ کپڑا ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ اپنے لیے. کیسا؟ بکواس. تھینک. آئندہ تمہارے لیے شاپنگ میں خود کیا کروں. اوکے؟ یہ مجھے اچھی لگی نہیں لگی. تم نے وہ مثال نہیں سنی، کھاؤ من بھاتا لیکن پہنو بیوی بھاتا. غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے. بھائی آخر بھگتنا تو ہم بیچاری بیویوں کو ہی پڑتا ہے نا. ہم بیچاری بیویاں. ہاں جی، بیچاری. سارا یہ ایشوز ہے بچوں کا. وہ میں شاپنگ کر رہا تھا نا تو وہاں اور بھی لوگ اپنے بچوں کی شاپنگ کر رہے تھے. میرا بھی دل چاہا تو میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ پیک کر دوں تو مجھ سے انکار نہیں ہوا. کیا ہوا؟ ایسا کر کے مجھے احساس دلانا چاہتے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے. نہیں، میں تو یہ اچھا نا، یہ اچھا لگتا ہے. ویسے اچھا لگتا ہے. اس کو ہم وہاں سجا رہے ہیں. اس میں کیا اس کو ہم اگر یہاں دیکھ رکھتے تو یہ اور
یہ برابر میں دوسرا آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے آ جانے سے اس کے استعمال کرنے والا بھی آ جائے. اس میں برائی کیا ہے؟ اچھا لگے گا. لیکن اگر ہمارا اگر سر آپ کے دل سبھی کچھ ناراض کرتے کمرہ بند کر کے دیں گے اور کیا کریں گے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میرا آدمی یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کی دلآوری ہو. یہ میں شاپنگ کر رہا تھا, اچھے لگے لے آیا. مجھے نہیں پتا کہ میری اولاد نہیں ہے. یہ موسم ہوتا ہے, اس سے وہ بہت اداس کرتا ہے اور پھر گھر سے منع نہیں مانتی. غلطی ہو گئی, اب ہو گئی ہے تو کیا کروں؟ جان انہیں منع اور میں اس کی طرح روک رہی ہوں. میرا مقصد ہے نہیں, اس کی دلآوری نہیں تھا. اللہ کے ذات سے مایوس تو نہیں ہوتے. ہاں یہی تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ تو سمجھدار ہیں, مگر وہ گھنٹوں سڑکتے دوسروں کے بچوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے رہتے جیسے کہ ان کے اپنے بچے جائیں. اس کو کچھ شکر ہے تو اور مجھے اچھی سے دیر ہو رہی ہے. میں تم کسی طرح مناؤ نا, اسے سمجھاؤ. بچوں کی طرح ضد کرنے لگتی ہے نا. تم اس سے کہو کہ عامر کہہ رہا تھا کہ میں سوری کر رہا ہوں, ہے نا. تو نہیں, میرا خیال ہے تھوڑی دیر رونے دو, ہے نا. روز تو دیا کا ہو جائے گا. میرا خیال میں جا رہا ہوں. چلی گئی؟ جی. انہیں پتا تھا میں رو رہی ہوں؟ جی. پھر بھی منانے کیوں نہیں آئے؟ جی. کیا ڈیوٹی لگا رکھی ہے تم نے؟ وہ بیگم صاحب ان کو انہیں معلوم تھا کہ اس وقت آپ مانیں گے نہیں. یہ تمہیں پتا ہے, انہیں کہاں سے پتا چل گیا؟ بیگم صاحب وہ بے حد شرمندہ تھی, اس لیے مان کے سوری کی کہہ رہے تھے. اچھا, اور کیا کہہ رہے تھے؟ پھر سوری کا چلے گئے. اب میرا منہ کیا دیکھی؟ ہاں چلو جاؤ یہاں سے. وہ بیگم صاحب آپ سے بات پوچھنی تھی. اب کیا ہے؟ وہ آپ نے یہاں کر اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا. ارے ہاں,
کی تو آج رپورٹ بھی نہیں ہے. اللہ اچھا کرے گا. یہاں کر اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تھا. ارے ہاں, اس کی تو آج رپورٹ بھی نہیں ہے. اللہ اچھا کرے گا. کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ کچھ کھاؤ گی نہیں تو پگلی مر جاؤ گی. مر جاؤں گی میں؟ کڑی کڑی کیا دیکھ رہی؟ پلوشہ کی بات گئی ہے, اس کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تم اس کو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتا؟ تم کیسا ماما ہے اس کا؟ میں کیسا ماما؟ وہ ماما ہندوستان میں ہو نا تب بھی ماما ہوتا ہے. امیر ہو, غریب ہو, رئیس ہو, جائیداد والا تب بھی ماما ہوتا ہے. میں ماما نہیں تو سارے گاما ہو. مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی. ماں سے زیادہ سچ سے جائے پاپا کچھ بھی چلے. ارے میری کچھ نہیں لگتی تو تو نے کون سا ماں بن کے دکھا دیا ہے؟ ارے بے وقوف ہے, اس کے ماں اور اپنا بہن کے وفات کے بعد ہم نے اس کو اپنا بچی بن کے پالا. اس کے خاطر ہم نے خود اپنا شادی نہیں بنایا بلکہ اس کو لاڈلی بنا کر رکھا. اور ہم کیا کر سکتا تھا تم بتاؤ نا. باتیں نہ بنا. اس کی ماں میری سہیلی نہ ہوتی تو خیر تھی. جلتی رہتی ہوں, پوچھتی رہتی ہوں.